بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ ہفتے قائد ملت حضرت مولانا عبدالحمید ازہری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے۔ اسی کی مناسبت سے ان کی حیات و خدمات کو بیان کرنے کے مقصد سے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دنیا سے جانا ہر انسان کا مقدر ہے، جو آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ کہتے ہیں رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، قضا یعنی موت۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ایسا کام کر کے دنیا سے جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر و انعام پائے، اور جس طریقے سے یہ زندگی شاندار ہو اسی طریقے سے وہ زندگی بھی اس کی شاندار ہو۔ موت و زیست کی کشمکش میں در حقیقت کائنات کی بقا کا راز مضمر ہے۔ خالق کائنات اور کاتب تقدیر نے ہر انسان کی پیدائش کے وقت ہی اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیا ہے۔ جب وہ موت کا مقررہ اور متعینہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ زندگی بچانے کی جتنی تدبیریں ہیں وہ سب ناکام ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور فیصلہ ہے وہی ہو کر کے رہتا ہے۔ قضاء و قدر کے فیصلے کا حصہ بن کر کے سب کو جانا ہے۔ نہ نبی رہے نہ ولی رہے، نہ غنی رہے نہ سخی رہے، چلے جا رہے ہیں کشاں کشاں، کوئی قید پیر و جوان نہیں۔ حضرت مولانا عبدالحمید ازہری رحمۃ اللہ علیہ بھی قضاء و قدر کے فیصلے کا ایک حصہ بن کر کے اپنی زندگی کے 78 سال گزار کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کی نیک اور سعید روحیں جو ہوتی ہیں وہ لقائے خداوندی کی مشتاق ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اور جذبہ ان کے دل کے اندر پیوست ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس فرشتہ موت آیا پیغام موت لے کر، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ سے جا کر کے کہیے کہ هل رأيت خلیلا یقبض روح خلیلہ. خلیل اللہ ان کا لقب تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ سے جا کر کے کہیے کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح نکالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب بھجوایا. فرشتہ موت سے کہا کہ میرے خلیل کو جا کر کے کہہ دو کہ هل رأيت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ. کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرشتہ موت سے کہا کہ میری روح نکالو، میں اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے جو ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو نیک روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے شوق سے معمور اور لبریز ہوتی ہیں، اور جب پیغام خداوندی موت کی شکل میں ان کے پاس آتا ہے وہ خوشی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں. جانا تو سب کو ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اگر اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنے کا اختیار حاصل ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار اور مستحق ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی عمر کے 63 سال پورے کر کے دنیا سے تشریف لے گئے تو اب کون دنیا کے اندر جو باقی رہ سکتا ہے؟ ہر انسان کی موت کا وقت جو ہے متعین ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جس کی موت کے اوپر لوگ افسوس کریں. شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یاد داری کے وقت زادن تو ہمہ گریاں بوند تو خنداں، چنی زی کے وقت مردن تو ہمہ گریاں بوند تو خنداں. یعنی انسان اس دن کو یاد کر جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے. تو روتے ہوئے دنیا میں آیا، لوگ ہنس رہے تھے، خوشی منا رہے تھے، پیڑے تقسیم ہو رہے تھے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں. اب دنیا کے اندر آ گیا ہے تو ایسی زندگی گزار کر کے جا کہ جب تیری موت واقع ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر و انعام کو دیکھ کر تو ہنس رہا ہو، باقی سب رو رہے ہوں. حضرت مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہی زندگی گزار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے. مولانا مرحوم کی حیات و خدمات کے تعلق سے پیشرو مقررین نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں. مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ معہد ملت کے اولین فارغین میں سے تھے. آپ حضرات جانتے ہیں معہد ملت صوبہ مہاراشٹر کا ایک عظیم و قدیم ادارہ ہے. یہ سب سے پہلا مہاراشٹر کا اقامتی ادارہ ہے. اس سے پہلے اقامتی مدرسے نہیں بنتے تھے. مفکر ملت حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1953 میں اس ادارے کو جو ہے قائم فرمایا. پہلا بیچ 1958 میں فارغ ہوا جس میں 6 افراد تھے. اس میں کہ ایک حضرت مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. 1958 میں معہد ملت سے فارغ ہونے کے بعد مولانا مرحوم ازہر ہند دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے. وہاں کے چوٹی کے علماء سے انہوں نے کسب فیض کیا. نہ صرف یہ کہ ان سے تعلیم حاصل کی بلکہ ان کے دینی ملی جذبے اور تڑپ کو حضرت مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اندر جذب کر لیا، اپنے اندر پیدا کر لیا. دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد آپ ملک کی ایک عظیم درسگاہ جامعۃ الازہر تشریف لے گئے.
وہاں آپ نے جو ہے 4 سال تک مقیم رہ کر کے تعلیم حاصل کی، عربی زبان و ادب کے اندر MA کی ڈگری حاصل کی۔ 1966 میں وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ اپنے وطن مالیگاؤں تشریف لائے۔ مفکر ملت حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو صرف عالم نہیں تھے بلکہ اعلیٰ قائدانہ صلاحیت اپنے اندر رکھتے تھے، وہ جوہر شناس تھے، مردم شناس تھے۔ انہوں نے مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو جوہر چھپے ہوئے ان کو پہچان لیا اور مادر علمی مہد ملت میں خدمت انجام دینے کا موقع دیا۔ حضرت مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ مہد ملت میں درس تدریس سے وابستہ ہو گئے، طلباء کو پڑھانے لگے اور ایک کامیاب مدرس بن کر کے انہوں نے دکھایا۔ جس طریقے سے وہ ایک کامیاب قائد تھے، اسی طریقے سے وہ ایک کامیاب مدرس بھی تھے۔ مجھ کو ان سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن جن حضرات نے ان کے پاس تعلیم حاصل کی ہے وہ جانتے ہیں کہ مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صلاحیتوں کو طلبہ کے اندر منتقل کر دینے کا فن جانتے تھے، اور کامیاب استاد وہی ہوتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو اپنے طلبہ کے اندر جو اتار دے، ان کے اندر جو منتقل کرتے۔ 1966 سے 1973 تک حضرت مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ معہد ملت میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر آپ مالیگاؤں سے دلی چلے گئے۔ دلی میں سعودی سفارت خانے میں چند سالوں تک آپ نے ملازمت کی۔ پھر وہاں سے ریاض تشریف لے گئے، اور ریاض میں 1978 سے لے کر کے 2003 تک وزارت دفاع کے محکمے میں حضرت مولانا نے ملازمت انجام دی ہے۔ پھر وہاں سے مالیگاؤں واپس تشریف لائے تو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر شب و روز کو خدمت خلق کے لیے، امت مسلمہ کی نشو و نما کے لیے، ترقی کے لیے جو وقف کیا۔ حضرت مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی نمایاں صفات ہیں، اور اس موقع پر ان نمایاں صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حاضرین بالخصوص علماء مرحوم کی ان نمایاں صفات کو جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر و کوشش کریں۔ سب سے نمایاں صفت ان کی یہ تھی کہ وہ تواضع و خاکساری کا پیکر تھے۔ تواضع و انکساری ان کے اندر جو کوٹ کر کے جو بھری ہوئی تھی، وہ علمی اعتبار سے بھی بہت بلند مقام و مرتبے کے حامل تھے، لیکن ان کے انداز گفتگو سے، ان کی چال ڈھال سے اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ حضرت مولانا تواضع کا جو ہے مظاہرہ کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس کے اندر جو ہے ان کی اسی صفت تواضع کا دخل ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام و مرتبے کو جو بلند فرماتے ہیں۔ جن اکابر علماء سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، یا جن اکابرین کی صحبت میں ان کو رہنے کا موقع ملا تھا، ان کی بھی نمایاں صفت تواضع اور خاکساری کی تھی۔ ان کے اساتذہ میں مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حکیم الاسلام قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جن صف اول کے علماء کرام کی صحبت ان کو حاصل ہوئی تھی، ان میں سر فہرست مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان لوگوں کے تواضع اور خاکساری کی صفات کو انہوں نے اپنے اندر جو پیدا کیا تھا،
ابھی پیشوا مقرری نے بیان کیا ان کی تواضع کے بارے میں، مجھ جیسے چھوٹے فرد سے بھی وہ نیازمندانہ ملاقات کرتے تھے، آگے بڑھ کر کے سلام کرتے تھے اور مصافحہ کرتے تھے۔ کبھی شہر کے اندر جو دینی ملی سرگرمیاں ہوتی تھیں اس پر نظر رکھتے تھے اور اس کے اوپر ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ شہر کے اندر ایک پروگرام چلا اصلاح نماز کا، اس میں نماز کے مسائل اور نماز کے آداب و احکام بتائے جاتے تھے۔ حضرت مولانا کو اس کی اطلاع اور خبر ملی تو مولانا مرحوم نے مجھ سے کہا کہ ایک حلقہ مسجد میں طلبہ کے لیے لو، مسجد نعمانی میں طلبہ کے لیے لو۔ طلبہ کی نمازیں بھی جو صحیح نہیں ہیں، ان کو رکوع و سجدہ بھی جو صحیح نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کے اعتبار سے جو ہے ایک چھوٹی سی اور معمولی سی بات ہے، لیکن چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کے اعتبار سے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری صفت جو مولانا مرحوم کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ مولانا افراد امت محمدیہ سے گہرا ربط و تعلق رکھتے تھے۔ جو امت کے غم کو کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو محروم نہیں کرتے ہیں۔ آج امت میں افراد کی کمی نہیں ہے، لیکن امت کا غم کھانے والوں کی اس وقت جو کمی ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ علیل تھے، ان کے ایک مرید نے ان سے آ کر کے کہا کہ حضرت دنیا خالی ہوتی جا رہی ہے، یعنی اب ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی نہیں رہیں گے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، دنیا میں ابھی بہت لوگ ہیں۔ تو ان کے مرید نے کہا کہ مجھ کو لوگوں سے کیا مطلب ہے، مجھ کو آپ سے غرض ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مطلب ہے۔ اس بات کو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے انتقال کے بعد بیان کیا، اور جس مجلس میں اس مرید نے یہ بات کہی، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس کے اندر جو موجود تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا امت محمدیہ سے ایسا گہرا ربط و تعلق تھا، جو ربط و تعلق حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا امت محمدیہ سے تھا، وہی ربط و تعلق حضرت مولانا اظہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی افراد امت محمدیہ سے تھا۔ اس کے لیے انہوں نے فکریں کی ہیں، اور امت کی بلندی کے لیے مولانا اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش و جد و جہد کی ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ کے اوپر اکتفا نہیں کیا ہے، ضعف اور پیرانہ سالی کے باوجود مولانا جو کوشش و جد و جہد کر سکتے تھے، وہ کوشش و جد و جہد سے آپ جو ہے کبھی پیچھے نہیں رہے۔ مالیگاؤں کے بم بلاسٹ کا تذکرہ ہوا ابھی، ستمبر 2006 میں حمیدیہ مسجد بڑا قبرستان میں بم بلاسٹ ہوا تھا، 31 مسلمان شہید ہوئے تھے، جانیں بھی مسلمانوں کی ہی گئی، اور مسلمانوں ہی کے اوپر الزام لگا کر کے ان کو جیلوں میں ٹھونسا گیا۔ 2006 کے بعد سے مولانا اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، اور دہشت گردی کی کسی کارروائی میں کسی بھی درجے میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے۔ قانونی جد و جہد کی، قانونی جد و جہد کر کے جو 7 مسلمان جیلوں کے اندر بند تھے، حضرت مولانا اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کو چھڑوا دیا، ان کو قید سے رہا کروا دیا، اور جب وہ 7 مسلمان جیلوں سے رہا ہوئے تو مالیگاؤں کے اندر جو ایک جشن کا ماحول بنا، اور پھر اسی کو نظیر اور بنیاد بنا کر کے دوسری جگہ کی کورٹوں نے جو ہے یہ فیصلہ صادر کیا کہ جو لوگ جیلوں کے اندر جو بند ہیں ان کو جو ہے رہا کیا جائے۔ اس حیثیت سے، اس اعتبار سے حضرت مولانا کا احسان صرف ایک شہر کے مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ پورے باشندگان ہند کے اوپر حضرت مولانا کا جو ہے یہ ایک زبردست احسان ہے، جس کی بنا پر سب کے اوپر یہ بات لازمی و ضروری ہے کہ حضرت مولانا کو خراج عقیدت پیش کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ حضرت مولانا کی زندگی کا ایک نمایاں وصف یہ تھا کہ وہ خادم خلق بھی تھے، خدمت خلق کا جذبہ بھی ان کے اندر جو کوٹ کوٹ کر کے جو بھرا ہوا تھا۔ جو خادم خلق ہوتا ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنبہ اور خاندان سے محبت رکھنے والا ہو۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ مخلوق خدا سے جو محبت رکھنے والے تھے۔ ابھی میں نے بیان کیا کہ 30 سال تقریباً انہوں نے ریاض میں گزارے ہیں، اور وہاں کے ایک سرکاری محکمے میں وہ ملازمت کرتے تھے۔ مالیگاؤں کے بہت سارے لوگ سعودی عرب میں رہتے تھے، ملازمت کی غرض سے وہاں انہوں نے قیام کیا۔ حضرت مولانا اپنی فیملی کے ساتھ میں وہاں رہتے تھے۔ جو بھی مالیگاؤں کا فرد وہاں پہنچتا تھا، حضرت مولانا اس کی تمام ضرورتوں کا ایک باپ کی حیثیت سے خیال رکھتے تھے۔ مالیگاؤں کے اندر رواج ہے کہ عورتیں جمعہ کے دن اپنے میکے میں جاتی ہیں اور جمعہ کا دن اپنے میکے میں گزارتی ہیں۔ حضرت مولانا اظہری رحمۃ اللہ علیہ وہاں ملازمت کرنے والے مالیگاؤں کے تمام افراد کو جمعہ کے دن اپنے گھر بلاتے تھے۔ جمعہ کے دن اپنے گھر مدعو کرنے کی وجہ سے ان کو دوری کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی گاؤں میں، اپنے ہی شہر میں ہیں۔ اور حضرت مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی اس بات کے اعتبار سے تربیت کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہاں رہ کر کے جو پیسہ تم کماتے ہو یہ پیسہ اڑاؤ مت، اس پیسے کو جو بچانے کی اور اپنے گاؤں میں جو ہے کچھ زمین جائیداد بنانے کی جو ترتیب بناؤ۔ ایسے مالیگاؤں کے اندر بہت سارے افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن حضرت مولانا کے یہاں جا کر کے پورا دن گزارتے تھے اور ان کے مہمان بنتے تھے، ان کی مہمان نوازی سے جو لطف اندوز ہوتے تھے، اور ان کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہم نے جب پیسہ جمایا تو ہم فضول پیسہ اڑانے سے جو بچ گئے اور کچھ پیسہ ہم بچا کر کے اپنے ساتھ جو لا سکے۔ مولانا کی زندگی کا ایک چوتھا نمایاں وصف یہ تھا کہ مطالعے کا ذوق بھی ان کے اندر بہت تھا۔ معہد ملت کے سامنے وہ رہتے تھے، معہد ملت کی لائبریری سے حسب موقع حسب ضرورت جو کتابیں لے کر کے جاتے تھے، اس سے بھرپور استفادہ کرتے تھے اور اس کو لا کر کے واپس کرتے تھے۔ بار بار لائبریری میں آمد و رفت کی وجہ سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کے اندر جو ذوق مطالعہ بھی بہت زیادہ تھا۔ 60-70 سال کی عمر کو پہنچ جانے کے باوجود بھی مولانا نے جو مطالعہ ترک نہیں کیا۔ آج نوجوان علماء کے اندر جو مطالعے کی بڑی کمی ہے۔ تقریر و بیان کرنے کے لیے جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ممبر پر، وہ بھی جو ہے مطالعہ کر کے تقریر و بیان نہیں کرتے۔ جب مطالعہ نہیں کرتے تو ان کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے جو بغیر مطالعے کے جو ہے ممبر پر قدم رکھا ہے۔ لیکن مولانا کی خطابت کے اندر ایسی بات جو محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ بھرپور مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے لوگوں کے سامنے آتے تھے۔ ذوق مطالعہ حضرت مولانا کے اندر تھا۔ اسی طریقے سے وہ ایک اچھے اور پرجوش خطیب بھی تھے۔ مالیگاؤں میں جب ان کا قیام تھا 1966 سے لے کر کے 1973 تک، وہ مالیگاؤں کی لشکر والی جو عیدگاہ ہے اس عیدگاہ کے وہ خطیب بھی تھی۔ عیدین کے موقع پر جو وہ خطابت کے جوہر دکھاتے تھے اور امت مسلمہ کی جو ہے رہنمائی اور رہبری کا جو ہے فریضہ بھی جو ہے انجام دیتے تھے۔ خطابت کے میدان میں انہوں نے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اتباع اور پیروی کی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے مولانا ابوالکلام آزاد کو جو ہے دیکھا ہوگا۔ مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مولانا ابوالکلام آزاد کو نہیں دیکھا تھا، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے وہ حد درجہ متاثر تھے۔ ان کی کتابوں کو جو بہت پڑھتے تھے، اور کہنے والے کہتے ہیں جنہوں نے مولانا آزاد کی خطابت دیکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت کی جھلک بالکل واضح تھی۔ ان کی جھلک جو اس کے اندر جو دکھائی دیتی تھی، تو ذوق مطالعہ ان کے اندر جو تھا۔ اور پانچویں اور بہت اہم صفت ان کے اندر تھی
وہ قرآن فہمی کے اوپر جو بہت زور دیتے تھے۔ فہم قرآن ہر ایک کو جو حاصل ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کی ہدایت اس شخص کو حاصل ہوگی جو صرف تلاوت قرآن پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے معانی و مطالب کو بھی جو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بھی جو بہت زور دیتے تھے کہ آنے والی نسلوں کو قرآن سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا انتہائی لازمی و ضروری ہے۔ اسیر مالٹا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے رہا ہو کر کے دیوبند آئے تو انہوں نے علماء کو جمع کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں جیل کی تنہائیوں میں یہ غور و فکر کرتا تھا کہ مسلمانوں کے زوال و انحطاط کی وجہ کیا ہے۔ تو جس قدر میں نے جیل کی تنہائیوں میں اس موضوع کے اوپر غور و فکر کیا تو مجھ کو دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک بات یہ ہے کہ تنزل اور انحطاط کا اہم سبب مسلمانوں کا آپس کا اختلاف ہے، اس لیے مسلمانوں کے اندر جو اتحاد و اتفاق پیدا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سبب مسلمانوں کی قرآن کریم سے دوری ہے، اس لیے مسلمانوں کو قرآن کریم سے جو قریب آنے چاہیے، قرآن کریم کے تعلیم کے مکاتب قائم کرنا چاہیے اور قرآن کریم سمجھنے سمجھانے کے اوپر جو زور دینا چاہیے۔ جیل سے رہائی کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کاموں کو جو شروع کیا۔ حضرت مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریک کو بھی آگے بڑھانے والے امت مسلمہ کے ایک نمایاں فرد تھے۔ وہ تو اتحاد ملت کے داعی و نقیب تھے ہی۔ انہوں نے قرآن فہمی کی کلاس مالیگاؤں کے اندر جو جاری کی اور قرآن فہمی کا ایک مختصر نصاب انہوں نے جو مرتب کیا تھا، اور اس نصاب کو جو ہے پڑھ کر کے بہت سے جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے جو ہے قرآن کریم کے ترجمے کے اوپر جو مہارت حاصل کر لی۔ کئی بیچ جو ہے قرآن فہمی کلاس سے بھی نصاب کی تکمیل کر کے جو ہے فارغ ہوا ہے۔ یہ مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی نمایاں صفات تھیں۔ ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر جو اتارنا، ان کی اتباع و تقلید کرنا ہی حضرت مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ کو حقیقی خراج تحسین و خراج عقیدت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو جنت الفردوس میں جو ہے بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کی زندگی کی جو نمایاں قابل تقلید صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔